نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی ایک بہت ہی عظیم آیت ہے۔ قرآن پاک کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے، کعب قرآن پاک کے اندر سب سے بڑی عظمت فضائل والی کون سی آیت ہے؟ تو حضرت کعب نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم نہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، کعب عظمت کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے کون سی آیت ہے جو قرآن پاک کی سب سے افضل ہے؟ تو حضرت کعب نے وہی جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کائنات صلوات اللہ علیہ نے جب بار بار پوچھا تو حضرت کعب نے کہا، آیت الکرسی ہے جو سب سے آیت بڑی نہیں قرآن پاک کی، لیکن فضائل کے لحاظ سے بہت بڑی ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا، فرمایا تجھے علم مبارک ہو، اللہ نے تجھے قرآن پاک کا بہت زیادہ علم دیا ہے۔ آیت الکرسی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر اسم اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور جو آدمی اسم اعظم پڑھ کے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے۔ تو آیت الکرسی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا جو ہے اللہ کی جنت کے اندر جائے گا۔ موت اور جنت کے درمیان اگر وقفہ ہے تو آیت الکرسی کا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے اور بہت سے فضائل ہیں۔ ایک بہت بڑا اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ نبی کائنات نے فرمایا جب رات کو سوتے وقت آیت الکرسی انسان پڑھ کے سوتا ہے تو ساری رات اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ جو ہے اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، رحمت کی دعائیں کرتا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بیت المال اس کے رکھوالی کے لیے بٹھایا گیا، تو جب رات کا ٹائم ہوا آنے والا آیا، اس نے آ کے غلہ چرایا، میں نے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلوں گا۔ تو اس نے یہ واسطہ دیا کہ میں غریب ہوں، میرے بچے ہیں، بھوکے ہیں، میں مجبوری کے تحت چوری کر رہا تھا، لہذا مجھے معاف کیجئے، آئندہ کے بعد یہ عمل نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پہلے بتلا دیا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا تیرے چور کا کیا بنا؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پکڑا تھا، اور پکڑنے کے بعد جب آپ کے پاس لے کے آنے لگا تو اس نے یہ کلمات کہے، میں محتاج ہوں، غریب ہوں، تو میں نے چھوڑ دیا۔ تو نبی کائنات نے فرمایا پھر یہ رات کو آئے گا۔ دوسری رات بھی ایسا واقعہ ہوا کہ وہ آیا، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا، اس نے وہی الفاظ ادا کیے، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، غریب ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ نبی کائنات کے پاس پھر ابو ہریرہ آئے، آقا فرماتے پھر وہ آئے گا۔ جب تیسری رات کا ٹائم ہوا وہ آیا، پکڑا گیا، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بنا تیرے چور کا؟ پھر فرمایا جب میں نے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلوں گا۔ یہ آیت الکرسی کا مقام ہے، فضیلت ہے۔ فرمایا تجھے اللہ کے نبی کے پاس لے کے چلوں گا۔ تو جب میں لے کے آنے لگا تو اس نے یہ مجھے کہا مجھے لے کے نہ چلو، میں آپ کو ایسے کلمات بتلاتا ہوں، اگر آپ کو اس کلمات کو یاد کر کے پڑھ کے اپنے مال کے اوپر سویا کرو گے تو آپ کی چوری نہیں ہوگی، چرانے والا چلا جائے گا لیکن آپ کے مال کو چوری نہیں کر سکے گا۔ فرمایا میں دین کا طالب علم تھا، مجھے محبت سی دین سے، میں نے اس لیے اس کو چھوڑ دیا۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بتلایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ وہ کون تھا؟ فرمایا اللہ کے نبی میں نہیں جانتا۔ فرمایا وہ شیطان ابلیس تھا، لیکن اس نے جو آپ کو کلمات سکھلائے ہیں وہ آیت الکرسی ہے۔ جو آدمی رات کے وقت اپنے مال کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے، تو انشاءاللہ وہ مال چوری نہیں ہوگا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں آیت الکرسی کی فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔